مولانا یہ بتائیے کہ 9 مئی کو ایک افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے 9 مئی کے لوگوں کو؟ دیکھیے اس میں ایک 9 مئی کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد جو الیکشن کا نتیجہ آیا ہے، تو اگر نتیجہ ٹھیک ہے جس طرح کے ہمارے ریاست کا یہ موقف ہے، تو پھر 9 مئی کے بیانیے کو تو عوام نے پھر دفن کر دیا ہے نا۔ مولانا یہ بتائیے گا کیا زرداری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ آج شجاعت صاحب کے بھی گھر آئے تھے، تو کیا میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے؟ اس سے بھی آپ کی ناراضگیاں کیا ختم ہو جائیں گی؟ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ انہوں نے 1-2 دفعہ مجھے یاد کیا تھا، اور چونکہ وہ مریض بھی ہے، تو اس دفعہ جب میں لاہور آیا کافی عرصے کے بعد، تو میں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ایک تعلق ہے، بزرگوں کا تعلق ہمیں ورثے میں ملا ہے، تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے آؤں۔ تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی ہے، اور انہوں نے 22 اگست کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی میں ہمیں حلوہ کھلایا ہے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے جائیں گے؟ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے؟ میرا کوئی شیڈول نہیں ہے۔ آپ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں کہ کل آپ کہیں گے کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا؟ تو شیڈول میں یہ چیز نہیں ہے۔ 5 سال حکومت پورے کر پائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں تو اس پارلیمان کو، اسمبلی کو، عوام کو نمائندہ نہیں کہتا۔ ملک کے ساتھ علیحدگی، ملک کے ساتھ لڑنا، یہ شاید یہ ہمارے حقوق کے راستے میں مشکلات تو پیدا کریں گی، آسانیاں نہیں۔ ہاں، البتہ قومی سطح پر ایک یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر پنجاب کے وسائل ہیں تو وہ پنجاب کے بچوں کا حق ہے، آنے والی نسلوں کا حق ہے۔ اگر سندھ کا وسائل ہیں تو اس پر وہاں کے لوگوں کا حق ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا، فاٹا، قبائلی علاقوں کے جو وسائل ہیں وہاں پر انہی کا حق ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نظریاتی لحاظ سے، اصولی لحاظ سے بالکل واضح ہے، اور اسی خطوط پر ہمیں ملک کو آگے جا کر متحد کرنا ہوگا۔ ریاست کو بھی اپنا فرض نبھانا ہے۔ ریاست کا بھی فرض ہے کہ وہ ریاست میں رہنے والے عوام، مختلف قومیتیں، مختلف طبقات، ان کو مطمئن کریں اور ان کو ان کے حقوق کے حوالے سے اطمینان دلائیں۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں کبھی بھی کوئی نجومی نہیں ہوں کہ کسی کے مستقبل کی باتیں کروں۔ وہ سیاسی پارٹی ہے اور اپنا ایک حلقہ اثر رکھتی ہے، تو ظاہر ہے جی کہ انہوں نے اپنی پالیسیوں کو خود مرتب کرنا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں خود انہوں نے طے کرنا ہے۔ حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کی لہر خاص طور پر بلوچستان میں، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیا آپ سمجھتے اتنا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ایک ایس ایچ او بلوچستان کی داخلی معاملات کو بہتر کر دیں گے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ بات سنجیدگی سے لینی ہوگی۔ اس طریقے سے میرے خیال میں وہ کوئی بھی ایسے الفاظ جو ہے وہ اس کا اچھا اثر نہیں لے گا اور اس کو وہ اپنی بے توقیری سمجھے گا۔ ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیں گے اس کو، اور ان چیزوں کو ہمیں سیاسی طور پہ حل کرنا ہوگا۔ طاقت کے ذریعے حل کرنے میں تو ہمارے 20 سال گزر گئے، لیکن ابھی بھی ہمارے ان 2 صوبوں میں بالخصوص جو مسلح گروپ ہیں، جو ان کے واردات ہیں، جو ان کا اثر رسوخ ہے، وہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کو بھی روکنے کے لیے ہمیں ایک حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے، اور ایک ایسی حکمت عملی کہ جہاں ہم ان کو مطمئن رکھ سکیں۔ شہباز شریف کے جنہوں نے یہ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، وہ بلوچی نہیں ہے، کون ہے سر سامنے دیکھیے؟ میرے پاس تو کوئی تفصیلات نہیں ہیں، نہ میرے پاس وہ ساری معلومات ہیں۔ اگر اس کے حقائق جو ہیں وہ حکومت، ان کے جو ایجنسیاں ہیں، ان کے ادارے ہیں، وہ قوم کے سامنے واضح کرتے تو اچھی بات ہوگی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ شہباز شریف کی حکومت عوام کو ریلیف دے رہی ہے، مریم نواز نے جو ہے وہ فری یونٹ دیے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کی حکومتیں بہتر ہیں اور عوام کو مسائل سے باہر نکال اس پر مجھ سے زیادہ آپ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے گا کیا زرداری صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ آج شجاعت صاحب کے بھی گھر آئے تھے، تو کیا میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے؟ اس سے بھی آپ کی ناراضگیاں کیا ختم ہو جائیں گی؟ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ انہوں نے 1-2 دفعہ مجھے یاد کیا تھا، اور چونکہ وہ مریض بھی ہے، تو اس دفعہ جب میں لاہور آیا کافی عرصے کے بعد، تو میں نے اپنا اخلاقی فرض سمجھا کہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ایک تعلق ہے، بزرگوں کا تعلق ہمیں ورثے میں ملا ہے، تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے آؤں۔ تو میں نے ان کی بیمار پرسی کی ہے، اور انہوں نے
22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी में हमें हलवा खिलाया है। क्या नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाएंगे आप? नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जाएंगे? मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। आप ऐसे सवाल क्यों करते हैं कि कल आप कहेंगे कि उन्होंने जाने से इनकार कर दिया? तो शेड्यूल में एक चीज़ नहीं है। कल की हड़ताल जो जमात इस्लामी कर रही है उस पर आप जमात इस्लामी की हड़ताल का मुझे कोई इल्म नहीं। हजरत कहा जा रहा है कि आपकी जो मुलाकात ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं, ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। हजरत साहब कहा जा रहा है कि आपकी जो मुलाकातों का तसलसल है, जरदारी साहब मुतहरिक हुए, फिर मोहसिन नकवी साहब ने आपसे मुलाकात की, चौधरी साहब के साथ आपने ये एक खास ओहदे की तस्दीक के मामले में आपसे भी मदद मांगी जा रही है। इस हद में, इस बातों में या इस मामले में कितनी सदाकत है कि आप अगर तस्दीक का मामला पार्लियामान में कानून साजी आती है तो आप कहाँ खड़े होंगे? अभी तो अगर में हो रही है, और अगर पर मैं यकीन नहीं रखता। जब तक हमारे सामने कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं लाएगा, कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं लाएगा, तो तभी हम रद्द अमल देंगे। अगर अभी तक किसी ने कोई हमसे बात नहीं की। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पहली मरतबा तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों। ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। इत्तेहाद जो मुशावरत है, क्या वजह है, कौन सी चीज़ें रुकावट बन गई हैं कि आप लोग साथ नहीं चल पा रहे? हजरत हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, इख्तलाफ और बड़े नज़रियाती किस्म का वो रहा है। तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह तो नहीं कि थड़े पे बैठकर हम फ़ौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। उन सारी चीज़ों को संजीदगी के साथ परखना है और उस पर एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ की तरफ जाना है। 5 साल हुकूमत पूरे कर पाएगी आपके समझते हैं? ये मेरा काम नहीं है। मैं तो इस पार्लियामान को इसमें को आवाम को नुमाइंदा नहीं कहता। मौलाना ये बताइएगा कि सियासी हलीफ पीटीआई के साथ जेयूआई पे कब तक खड़ी? हम अभी हलीफ नहीं हैं। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो जो अपोजिशन के तकाजे होते हैं कोशिश कर रहे हैं कि वो हम मिलकर पूरा करें। मौलाना ये बताइएगा कि 9 मई को एक अफसोसनाक वाक़यात होते हैं कि आप समझते हैं कि उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए 9 मई के लोगों को? देखिए, इसमें एक 9 मई का वाक़या है, फिर उसके बाद जो इलेक्शन का नतीजा आया है, तो अगर नतीजा ठीक है जिस तरह के हमारे रियासत का ये मौक़िफ़ है, तो फिर 9 मई के बयानिया को तो आवाम ने फिर दफन कर दिया है ना। ताहम अगर ये रियासत का मामला है तो रियासती इदारे जो हैं वो इस हवाले से खुद फैसला करें। इस पर हम कोई राय नहीं दे सकते।